الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اس لیے لگایا گیا تاکہ ان کو دیکھ کے حسنہ کو محسوس کو دیکھ کے کس کی پہچان ہو جائے؟ غیر محسوس،
وہ جو یہ ذرا حساس موضوع ہے، سمجھ آ گئی نہ جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں اسے ایسا پھیلا دیا جائے کہ پتہ لگے اسم اور ہوتا ہے، مسمى اور ہوتا ہے۔ لفظ اللہ اسم ہے، اسم اللہ نہیں ہے۔ اللہ اس کے مسمى کا نام ہے، سامنے لفظ ہے، مسمى نہ عقلوں میں آتا ہے نہ علم میں آتا ہے۔ اگر وہ لفظ اللہ میں بھی ہے تو وہ کمال ہے جو لفظوں میں نہیں سما سکتا۔ اب ہمارے لیے اتنا دشوار ہو گیا اس کو بیان کرنا، جو لفظوں میں بھی نہ سمجھ سکے، وہ کمال اللہ ہے، ایسا اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں۔ قاضی کے صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اسماء حسنہ آپ نے کیسے کہا؟ کہ معصوم فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ نحن اسماء اللہ الحسنى، اللہ کے اسماء حسنہ ہم ہیں۔ خدا کے لیے اس صحیح تشریف فرما ہے، اس گفتگو پہ شک نہ کریں، یہ اصول کافی اور میں موجود ہے کہ ہم ہی اللہ کے اسماء ہیں۔ آج ذرا اسم کو پھیلا کے میں بیان کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے آل محمد اسم ہے، مسمى نہیں ہے۔ ان کے دل میں بات آ رہی تھی، میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے اسم ہے، اسم۔ جب اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں، فرمایا فَادْعُوهُ بِهَا، انہی ناموں سے اللہ کو پکارو۔ پھر رسول کافی کی مادی زمین پڑھوں گا، بہا، بہا کی زمین کس کی طرف جا رہی ہے؟ اسماء کی طرف، اسماء حسنہ کی طرف۔ اسماء حسنہ کے ذریعے اسے پکارو۔ اب دوسرا ترجمہ یہ ہوا، اسماء حسنہ کے ذریعے اس کی پہچان حاصل کرو۔ اسماء حسنہ کے ذریعے اسے پہچانو۔ پہچان کے ذریعے تمہارے پاس اسم ہوں گے، اسم، اس اسم سے پہچانو کہ مسمى کیسا ہے۔ اب ہمارے سامنے پہچان کا ذریعہ ذات نہیں، مسمى نہیں، اسم ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب ہم جو پہچانیں گے اللہ کو ان کے ذریعے سے، اسماء کے ذریعے سے، کہ اسماء کے ذریعے فَادْعُوهُ بِهَا، اسے پہچانو ان اسماء کے ذریعے، اسے پکارو ان اسماء کے ذریعے۔ مکمل ہوئی۔ اب آگے ہے وَذَرُوا الَّذِينَ، اور کل میں نے عرض کیا کہ یہ فعل امر ہے، چھوڑ دو، غیر متعلق ہو جاؤ، چھوڑ دو۔ کن کو چھوڑ دے؟ چھوڑنے کا حکم اللہ کن کو دے رہا ہے؟ کوئی تو ہے نا، کوئی تو کچھ کہا اس نے جس پہ توحید نے فرمایا ایسے لوگوں کو چھوڑ دو۔ پھر ایسا ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ چھوڑنے والوں میں ہم بھی شامل نہ ہو جائیں۔ اور فرمایا، اللہ فرما رہا ہے وَذَرُوا الَّذِينَ، ان لوگوں کو چھوڑ دو، یُلْحِدُونَ فِی أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں۔ رات میں نے تھوڑی تشریح سے عرض کیا، جو اسماء میں الحاد کرتے ہیں، مسمى کی بات نہیں ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے دیکھیں توحید نے کتنا عدل فرمایا، اگر تم نے میرے مسمى کو صحیح نہیں پہچانا، جنہوں نے صحیح نہیں پہچانا ان کو چھوڑ دو۔ اور نہیں فرما رہے، پھر جب ان کو چھوڑنے کا حکم ہے تو جنہوں نے صحیح پہچانا ان سے ملنے کا حکم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوتے تو ان سے دوری کا حکم ہے، جو ان کو پہچان لیتے ہیں، جب پہچان کے اپنی صلاحیت کے مطابق میں نے عرض کیا تو پھر چھوڑنے کا حکم ان کو ہے۔ یُلْحِدُونَ فِی أَسْمَائِهِ،
جو اس کے ناموں میں اسماء میں الہاد کرتے رہے. الہاد کر میں نے عرض کیا جو اصل کو نہیں مانتے. الہاد کیا ہوتا ہے؟ اصل سے انحراف کرنا. اصل کون ہے؟ اسماء حسنہ. اصل کون ہے؟ 14 یہ اسماء حسنہ ہے. غور فرمائیں. اب ان کو وہ مقام نہ دینا جو ان کا مقام ہے. سمجھ آئی؟ ان کو وہ مقام نہ دے. کل میں نے ہاتھ ذرا مشکل ہو گیا کہ تھوڑا سا ہاتھ اور نہ رکھیں کہ ان کو وہ مقام نہ دینا جو خالق نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ ان سے دور رہنے کا حکم. اب آگے نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم خود نپٹ لیں گے خالق جنہوں نے ان کے اسموں میں اسماء میں ہمارے اسماء میں الہاد کیا. یہ جانے ہم جانے تم ان کا ساتھ چھوڑ دو. تم ان سے دور ہو جاؤ. ساتھ کب سے چھوڑ دے؟ جب سے حکم ہو گیا. تمہیں پتا لگے کہ انہوں نے اسماء میں الہاد کیا ان کا ساتھ چھوڑ دو. چھوڑ دو. یلحدون فی اسمائہ جو کرتے ہیں اور یلحدون فعل مضارع ہے یہ بتاتا ہے کرتے بھی ہیں کرتے بھی رہیں گے. فعل مضارع میں استمرار بھی ہوتا ہے. کرتے ہیں یلحدون اور کرتے رہیں گے. معلوم ہو گیا کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جو ان اسماء میں الہاد نہ ہو رہا ہو. دیکھیں نا کتنی اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی باخبر کر رہا ہے. ایک خطرہ ہر وقت کا ہے. اس خطرے سے باخبر رہو. جیوں ہی آپ کو معلوم ہو جائے ان کو چھوڑ دو. آگے کیا کرنا؟ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان قریب سین یہ سین ان قریب کے لیے ان قریب یجزونا انہی لوگوں کو جزا دی جائے گی بما كانوا يعملون جو کچھ وہ کرتے ہیں. جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کو وہاں کیا دی جائے گی؟ جزا دی جائے گی. کل میں نے جزا اور اجر کے بارے میں تھوڑا سا بیان کیا. ذرا آپ برابر صلوات پڑھ دیتے. اگر بات تھوڑی سی خشک بھی ہے ذرا گہری بھی ہے میں کیا کروں چونکہ موضوع ایسا ہے اسی کو اسی طرح پڑھا ہی جائے گا تب جا کے یہ بات مکمل ہوگی. اب سب سے پہلے جس کے اسماء ہیں اس نے اپنے تک پہنچنے کی نشاندہی لفظ اللہ سے کی. للہ الاسماء الحسنی. اپنی ذات کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ کیا ہے. ذات کی نشاندہی نہیں. معلوم ہوتا ہے اگر وہ کوئی نشاندہی ہو سکتی ہوتی تو اللہ ضرور کرتا. اسم کا حوالہ نہ دیتا ہے. معلوم ہوتا ہے جو اسم کے دائرے سے بھی ماورا ہو اس مسمہ کو اللہ کہتا. غور نہیں فرمایا؟ چلو اسم تو سامنے لفظ ہے دلالت کر رہا ہے لیکن مسمہ دلالت سے بھی ماورا ہے, عقلوں سے بھی ماورا ہے, حواس سے بھی ماورا ہے, علم سے بھی ماورا ہے, تصور سے بھی ماورا ہے. جب وہ تصور سے ماورا ہے پھر لفظوں کے ذریعے کیوں سمجھانا چاہتا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لفظوں کے ذریعے کیا کہہ رہا ہے؟ لفظوں کے ذریعے میری پہچان کرو. ان لفظوں کا نام کیا لیا؟ اسماء. اب علماء نے کہا کہ اللہ کیسا کمال ہے, پھر لفظ اس میں اللہ کیسا کمال ہے. اللہ نے رحمان نہیں کہا, سمیع و بصیر نہیں کہا, غفور و رحیم نہیں کہا, رحمان نہیں کہا, اللہ کہا. اللہ ہی میں کوئی تو خاص راز ہے نا, اور لفظ نہیں اللہ. مشکل ہے تھوڑا سے جب موضوع ہی خشک ہو اور آپ بھی چوپ ہو جائے تو پھر تو بات نہیں چلے گی. اب جناب دیکھو
اللہ کو ایک ایسی باکمال ذات ہے، کوئی کمال ایسا نہیں، کمال ایک ہی تعریف یہ ہے جو اس کی صفت بن سکے، وہ کمال ہے۔ اس کی صفات عین ذات ہے، زائد بر ذات نہیں۔ یہ ہماری عقلوں میں نہیں آئے گا کہ میں سمجھانا بھی چاہوں کہ عین ذات ہے، ہماری ہر صفت زائد بر ذات ہے، اس کی حقیقت کو آپ نہیں سمجھے گے، لفظیں سمجھ آتی ہیں کہ عین ذات ہے، زائد بر ذات نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی وہ مخلوق جیسا نہیں، ایسا اس کی صفات عین ذات ہے۔ اب یہ سوال ہو گیا کہ اس کی صفات جب عین ذات ہے تو وہ کل صفات کا مستجمع ہے، جمیع اس صفات کمالیہ و جلالیہ و کلیہ، جتنی تصور کر سکتے ہیں وہ کل صفات کا جامع ہے، جامع۔ اب پھر سوال پیدا ہو گیا کہ اس کی کل صفات کتنی ہے؟ اس کی کل صفات کا اندازہ کون لگائے؟ جن کی نعمتوں کو احسان نہیں کر سکتے، جو اس نے عطا کی ہے، تو ذات کتنا بلند۔ یہ تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو اس کا احسان نہیں کر سکتے۔ جس کی بنی ہوئی نعمتیں احسان میں نہیں آتی تو پھر بنانے والے کی ذات احسان میں کہاں آئے گی؟ اب علماء نے کہا کہ لکھا گیا، علماء متکلمین نے کہا کہ یہ وہ مثلا 101 ہیں یا تشریحات میں 1001 ہیں، تو وہ ہماری ادراکات و معلومات و احساسات کی بنا پہ کہا گیا، نہ کہ اتنی ہی صفات اس کی ہیں۔ ہمارے اپنے احساسات و ادراکات ہیں جن کی بنا پہ کہا گیا 99 صفات ہے یا 101 صفات ہے یا تشریحات میں 1001 صفات ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے۔ وہ ایسا کمال ہے، وہاں احسان نہیں ہے، لا تحصا لا تعد، کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ جب اس کی کوئی حد نہیں ہے تو اگر حد ہو جائے گی تو پھر اللہ حدود میں محدود ہو جائے گا، لہذا اس کی صفات محدود نہیں ہے۔ تو اس کی کل صفات کا جس کے ذریعے سے ہم نے اسے سمجھنا ہے، اس اسم کا نام اللہ ہے۔ اس اسم کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اب پھر ہم نے بعد میں یہ ڈھونڈنا ہے کہ وہ اللہ کا اسم ہمیں کس نے دیا۔ غور نہیں فرما دینا، لیکن میں کہاں سے لے آیا ہوں؟ اس کی صفات کا تصور، صفات لامحدود ہیں، تو پھر ان تمام صفات میں سب سے جامع اسم جو اس کی صفات کا مظہر بن کے آیا ہے وہ اسم اللہ ہے۔ اس کی جتنی صفات جمالیہ و کمالیہ کلیہ جتنی ہو سکتی ہیں، وہ کل کی کل صفات جمع ہیں اس اسم اللہ میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ چونکہ یہ سارے اسماء کا شمس ہے اللہ، جیسے تمام 28 یا 29 حروف میں ان کا شمس کون ہے؟ حروف میں الف، سارے حروفوں کا علم الف میں جمع ہے۔ اسی طرح تمام اسماء الہیہ کی کل صفات جمع ہیں اس اسم اللہ میں۔ اب میں جملہ کہہ دوں، اللہ کی کوئی بھی صفت ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک کہ صفت کا مظہر نہ ہو۔ اس کے لیے جائے اظہار نہ، کوئی بھی صفت ایسی نہیں جس صفت کے لیے اس کا کوئی مظہر نہ ہو۔ جب ہر صفت کا ایک مظہر ہونا ضروری ہے، چونکہ وہ تو کمال ہے، وہ تو عقل و تصور میں نہیں آتا، مظہر سے پہچانا جائے گا، اس کا ہر کمال مظہر سے پہچانا جائے گا۔
جب ہر صفت کے لیے مظہر ہونا ضروری ہے تو ہمیں تو مظہر اسما مل گیا، وہ ہے اسم اللہ، ساری صفات اسی اسم اللہ میں ہے۔ اب ڈھونڈیں وہ اللہ کے اسم کا مظہر کون ہے؟ اور نہیں فرما رہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب جو بھی اسم اللہ کا مظہر ہوگا کیا ہوگا؟ وہ کل کمالات الہیہ، کلیہ، کمالیہ، جلالیہ کا مظہر اتم ہوگا۔ اور میں دوسرے لفظ کہوں، وہ مقرب بارگاہ الہی ہوگا۔ سمجھ لیں، وہی نقطہ قرب توحید ہوگا۔ وہی کیا ہوگا؟ نقطہ قرب ہوگا۔ مقرب کس کا مقرب؟ کمالات الہی، تمام سے سب سے اعلیٰ، اکمل، اتم، اقرب، الف کا دو نقر موجودات میں سے سب سے مقرب کون ہوگا؟ جو مظہر اسم اللہ ہوگا۔ اس لیے 14 فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ الحسنی، ہم اسم نہیں، ہم اسماء حسنی ہم ہیں۔ جب ہیں تو اب اس میں اللہ کے مظہر کون ہے؟ مظہر 14۔ اب میں یہی سے ایک بات کہتے ہیں، ابھی دن میں بھی قبلہ جی ذرا میں تصریح فرمائیں گے کہ اب جب اس میں اللہ کے مظہر 14 ہیں تو یہ مظہر ہی ثبوت بنے گا اللہ کی ہر صفت کا۔ صفات اللہ کی ہوں گی، ثبوت یہ بنے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب مظہر بنایا ہے تو اس کی صفات بغیر مظہر کے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ جب نہیں ہو سکتی تو پھر جتنی صفات ہیں اللہ کی تو ان کا مظہر کون بنے؟ تو اس میں اللہ کا مظہر ہوگا۔ اب اللہ کی 8 صفات ثبوتیہ ہیں، جس کی پہلی صفت کا نام ہے حی، زندہ، جسے حیات کہتے ہیں۔ اس حی کی دلیل کون بنے گا؟ کون بنے گا؟ کوئی تو ہونا ضروری ہے، تو اس کی حیات کی دلیل بن کے اسے قیوم ثابت کرے گا۔ ثبوت یہ ہوگا، ثابت وہ ہوگا، ثبوت یہ ہوگا، ثابت وہ ہوگا، مظہر یہ ہوگا، مانا وہ جائے۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کا ہر کمال کس کا ثبوت ہوگا؟ اس کا، جس کا یہ ثبوت ہے، وہ ثابت یہ ثبوت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جناب یہاں سے چونکہ اسم اور مسمہ کی تھوڑی سی بحث کرنی ہے، یعنی وہ کمالات اس میں کس کے ہوں گے؟ اللہ کے۔ سارے کمالات اس کے اپنے نہیں ہوں گے، وہ عطا کیے ہوں گے، اللہ کے دیے ہوئے ہوں گے۔ اللہ ہی نے تو ان کو ثبوت بنایا، اللہ ہی نے تو انہیں مظہر بنایا، ان کو اپنا کل کمال دے کے بھیجے گا۔ یہ اس کمال کو اس کے ثبوت میں جیسا چاہیں ویسا استعمال کریں۔ ان کے لیے جابر نہیں ہے کہ بالکل ایسے کریں، جیسا ماحول ہو، جیسا تقاضا وقت ہو، اس طرح اس کو ثبوت کو بطور ثبوت پیش کرنا یہ آل محمد کا کام ہے۔ اچھا اجلاس میں جو صحیح ضروری ہے، یہ اس ثبوت کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ماحول بھی یہ مہیا کرے، ماحول یہ خود مہیا کرے گی۔ ماحول ایسے مہیا کیے، نماز کا وقت چھوٹ گیا، اب جو اسی نماز کو دوبارہ پڑھنے کا وقت آیا تو پھر بر وقت پڑھنا ضروری ہے۔
کیا، اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ یہ ڈوبا ہوا سورج پلٹنا دلیل ہے کہ جس کے بنائے ہوئے ایسے ہیں۔ یہ ثبوت ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ لیکن اتنا بڑا کام کر کے نماز پڑھی۔ اوئے اوئے، اگر نماز نہ پڑھتے اللہ جانے پھر کیا ہوگا؟ ہاں صحیح، آج 1400 سال کے بعد دلیل ملی، نماز پڑھی۔ اگر نماز نہیں پڑھتے اور صرف بتلا دیا ہوتا پھر تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی۔ اس لیے بتایا اس کو پتا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دیے ہوئے کمال کسی کے ہیں۔ اب ہم اسم کی تعریف کرتے ہیں کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسم اور ایک ہوتا ہے مسمى۔ اسم اور مسمى ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں۔ غیر، اب یہاں علماء کرام نے جو اسم کے علم کلام منطق میں فلسفے میں تعریف ہوئی ہے اس اسم کی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اسم ایسی شے کہ جس کے ذریعے کسی دوسری شے کا ایسا تعارف ہو جائے کہ وہ غیروں سے ممتاز ہو جائے، ماورا سے ممتاز ہو جائے، اسے اسم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا وجود یا ایسی شے کہتے ہیں، چیز۔ اب چیز سے مراد آپ پتہ نہیں کیا آپ ذہن میں لیں گا، میں کیا کریں، سمجھانے کے لیے بھی تو کوئی لفظیں چاہیے۔ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ایسا کسی دوسری شے کا، جو شے نہیں، اب میں کیا کروں سمجھانے کے لیے، ایسا تعارف ہو جائے کہ وہ دوسروں سے ممتاز ہو جائے، اس کو اسم کہتے ہیں۔ جو اسم کے ذریعے ممتاز ہو اسے مسمى کہتے ہیں۔ اور بھی فرماتا ہے، معلوم ہوتا ہے مسمى ممتاز ہی اسم سے ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، جب تک مسمى ہے کوئی اسم کا موجود ہوگا واجب۔ کیونکہ مسمى ممتاز ہی، نمایاں ہی اسم سے ہوتا ہے۔ میں جملہ کہے تو آپ خوش ہو جائیں، آج جن کا اسم مسمى کا موجود ہے ان کا مذہب حق ہے، اس لیے ہمارا امام زمانہ موجود ہونا دلیل ہے۔ اللہ شکر ہے، شکر مسمى وہ ہوتا ہے جو اسم کے ذریعے ممتاز ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا یہاں تک؟ اب بات کو پھر ذرا آگے بڑھا دیں۔ اب علماء نے کہا کہ اسم کی جو وضع ہوتی ہے صرف امتیاز کے لیے ہوتی ہے۔ لفظ اسم جو وضع ہوتا ہے، وضع معنی بنتا ہے، خوش ہیں یا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا موضوع ہے، کیا کریں ہمارے وہ تیز والا نہیں ہے شادی، اب کیا کریں؟ چونکہ موضوع کو اسی طرح آج کا دن مجھے اسی طرح چلنے دیں، کام پہ ٹھیک ہو جائے۔ اسم اس لیے وضع کیا جاتا ہے تاکہ وہ مسمى کو ممتاز کرا دے، بس اسم کا یہ کام ہے، اس لیے وضع ہوتا ہے۔ میں بڑی گہری بات کر رہا ہوں، اسم اس لیے وضع ہوتا ہے تاکہ مسمى کو ممتاز، ماورا سے ممتاز کر دے۔ ٹھیک ہے، اسم کا تعلق اس مسمى کی ماہیت سے نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں، اس کی کنہ سے نہیں ہوتا، اس کے اجزاء ترکیبیہ سے نہیں ہوتا، تحلیلیہ سے نہیں ہوتا، اس کی ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں دوسرا جملہ کہوں کہ وہ شریک ذات نہیں ہوتا،
وہ जुज़्व ज़ात नहीं होता। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। जो इस्म होता है वो मुसम्मा का न शरीक होता है, बहस करेंगे ना मेरे भाइयों, न शरीक होता है ना जुज़्व होता है, सिर्फ वो उस मुसम्मा को मुमताज बाकियों से करने के लिए वज़ा किया जाता है। फिर जब अल्लाह के अस्माए हुस्ना ही 14 है, तो फिर ना ये शरीक ज़ात इलाही है ना जुज़्व ज़ात इलाही, ये अल्लाह की पहचान का जरिया। इनके जरिए ध्यान करेंगे, इनके जरिए से उसके कमाल कैसे पहचाने जाए। फिर इनको भी तो कमाल होना चाहिए ना इनके पास। भाई तुम्हारे मज़हर ऐसे नहीं है कि चलो जी में तो आते नहीं। खुदा जाने वो इस्मत का कमाल क्या होता है, रूह नबूवती का कमाल क्या होता है, रूह अमरी का कमाल क्या है। ठीक है, फिर ये किस लिए उनकी हकीकत से इनका सिर्फ उसको नुमाया करने के लिए, मुमताज बनाने के लिए इस्म होता है। एक होती है, अब जरा थोड़ी सी बात, एक होती है सिफत और एक होता है इस्म। सिफत हमेशा जात में होती है। अब अल्लाह की जितनी सिफात हैं ऐन जात है, जायद बर जात नहीं। जब वो ऐन जात है तो ऐन जात के लिए तो मजहर होना जरूरी है। शादी जब ऐन जात है तो ऐन जात के इजहार के लिए, उस सिफत के इजहार के लिए मजहर का होना जरूरी है। मजहर का होना जरूरी है ऐन जात के लिए। वो मजहर तो होगा, जब मजहर होगा तो इसका मकसद है जब जरूरत हो सिफत के इजहार की, जब वक्त आ जाए उस सिफत के जाहिर करने का, या मैं अब अपनी जुमला कहूं, जब उसकी मशीयत हो जाए कि मेरी सिफत जाहिर हो। देखिए कितनी बड़ी बात हो गई। जब उसकी मशीयत में आ जाए कि अब मेरी सिफत जाहिर होनी चाहिए। अगर आप मैं आम जो हर वक्त आप सुनते हैं वो जुमला कह दूं तो फिर आपको जरा खुश हो जाना चाहिए। रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ने कहा कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। अब आप खुश हो गए, समझ आए। जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो अब क्या किया, उसने अपनी उस सिफत के इजहार के लिए, हमेशा सिफत के इजहार के लिए इस्म जरिया बनता है सिफत के जाहिर होने का, चूंकि हालतें इस्म में होती हैं। अस्मा की हालतें होती हैं इसमें फाइल, इसमें मुबारज़ा, इसमें मफूल, इसमें इशारा। ये हालतें हैं सारी, नहीं सारी हालतें किस में होती है, इसमें। सिफत जब कैफियत में आएगी, हालत में आएगी, ज़ुहूर में आएगी, तो वो हालतें किस में आनी चाहिए, इसम के जरिए वो हालतें सामने आएंगी। तो फिर जब अल्लाह ने चाहा कि उसकी सिफत जाहिर हो तो जाहिर किसके जरिए होगी, इस्म के जरिए। मालूम होता है अल्लाह के इस्म के जाहिर होने से पहले सिफत का पहले होना जरूरी है। इस्म से पहले सिफत मौजूद होती है, सिफत होती है। अब अल्लाह की सिफात ऐने साफ, मसलन रज़ाक, वो तो अज़ल से रज़ाक है, उसकी रज़ाकियत उसकी जात में ऐने साफ है। लेकिन ये रज़ाकियत के लिए, जाहिर होने के लिए तब ये इस्म जाहिर होगा जब उस रज़ाकियत की कैफियत
कैफियत बनेगी, इसम ज़ाहिर हो जाएगा। क्या मतलब हो? जब मरज़ूक पैदा हो जाएंगे, मेरी बात समझिए जरा, जब मरज़ूक, जिनको क्या दिया जाए, रिज़्क, जब मरज़ूक हो जाएंगे तो लफ्ज़ रज़्ज़ाक बन जाएगा, ज़ाहिर हो जाएगा। जब तक मरज़ूक नहीं थे, लफ्ज़ ज़ाहिर रज़्ज़ाक ज़ाहिर नहीं हुआ था। अगर मैं इसे पलट के दूसरी अव्वलुल आबिदीन की बात करूं, 14 कहते हैं हम ही अव्वलुल आबिदीन हैं। अब अल्लाह माबूद तब बनेगा, कोई तो इबादत करने वाले होंगे। फरमा रहे अव्वल माबूद कौन है? अल्लाह। फिर ये क्या बनेंगे? अव्वलुल आबिदीन। तो अव्वलुल आबिदीन कौन बने? मोहम्मद वाले। अब ये जो अव्वलुल आबिदीन है, इनके अव्वलुल ये इस्म है। अब इन्हीं अस्मा ने ही तो उसके इसमें माबूद को ज़ाहिर किया। अगर ये इबादत ना करते तो माबूद की लफ्ज़ कहाँ सामने आती? माबूद की लफ्ज़ किन के जरिए से मिली? आले मोहम्मद के जरिए से। फिर ये कब के हैं? अव्वलुल आबिदीन है। फिर आप यहाँ से यही नतीजा निकला कि वो माबूद होने में अव्वल है, ये आबिद होने में अव्वल है। वो किसके जरिए किसकी इबादत करेंगे? इन्होंने किसकी इबादत की? अल्लाह की। इबादत बाद में हुई, तसव्वुर अल्लाह पहले है। इलाका तसव्वुर ज़ाहिर ही इसम से होता है। इलाह की इबादत है, तो इबादत है। इलाह जब है, माबूद की इबादत है। इलाह के माने ही माबूद के। फिर माबूद का तसव्वुर पहले किन के पास आया? बेशक वो अज़ल से माबूद है, लायके इबादत है, लेकिन माबूद तब बनेगा, लफ्ज़े माबूद उसके लिए तब जाहिर होगा जब ये उसके कमाल उलूहियत को मद्देनजर रख के उसी में यार की इबादत करेंगे। गौर भी फरमा रहे, बहुत बड़ी बात है। तब उस कमाल की ये इबादत करेंगे जिस कमाल का वो है, तब लफ्ज़े माबूद जाहिर होगी। यहीं से पता चला अल्लाह के अव्वलुल आबिदीन कामिल इबाद का नाम आले मोहम्मद है। तेरी अस्माए हुस्ना है या नहीं है? अल्लाह के अस्माए हुस्ना कौन है? आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इनकी इबादत करने से वो क्या बना? माबूद। तो इसम ने किसको जाहिर किया? सिफत को। तो इसम कौन बने? मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाह के अस्माए हुस्ना में पहला कमाल किसका? इबादत का। तो ये अव्वलुल आबिदीन है। अव्वलुल आबिदीन, फिर अव्वलुल मोमिनीन है। फिर ईमान का तसव्वुर किन से मिला? इबादत का तसव्वुर किन से मिला? और नहीं परवाह है। अल्लाह खुद आके इबादत का नमूना नहीं बनेगा। अल्लाह के नमूना इबादत का नाम ही आले मोहम्मद है। अल्लाह के नमूना ईमान का नाम ही आले मोहम्मद। जिसमें यार की ये इबादत करेंगे उसी कमाल का वो माबूद है। जिस प्यार से ये मानेंगे उसी प्यार का वो माना हुआ है। ईमान का तसव्वुर किन से जाहिर हो? इनसे। जब इबादत का तसव्वुर इनसे जाहिर होगा। अगर आप खुश हो जाएं, अगर नारा भी लगा देंगे खुश हो जाएं, यही रसूल है सजदे में, पुष्ट पे आ गया हुसैन, कामिल इबादत बढ़ा दो, ये क्या है? फिर कहेंगे, फिर इस पे बैठ गए, माशाल्लाह आप खुश हो गए, ठीक हो गया। नमूना इबादतों से कहता है, रसूल इबादत बढ़ा